ونحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرحمن۔ رحمان جو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اللہ تبارک تعالیٰ کو رحمان کے نام سے پکارتے تھے، اللہ نام سے ناواقف تھے۔ مشرکین مکہ رحمان نام سے چڑھتے تھے، کہتے تھے یہ رحمان رحیم کیا چیز ہے، ہم نہیں جانتے۔ رحمان سے پہلے الف لام یعنی ال اسے معرفہ بناتا ہے، را قمری حروف ہے، اس لیے ال پڑھا نہیں جاتا بلکہ لکھا جاتا ہے۔ رحمان کے معنی بہت زیادہ رحم کرنے والا یا مہربان ہے۔ الرحمن مبالغے کا صیغہ ہے۔ بعض حضرات اس سورہ کو مکی قرار دیتے ہیں۔ الرحمن، رحمان نے علم القرآن، سکھایا قرآن، خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، علمہ البیان، سکھایا اس کو بات کرنا۔ آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ رحمان نے یہ قرآن سکھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ یہ کفار مکہ کے جواب میں ہے جو یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قرآن کوئی انسان سکھاتا ہے۔ قرآن سکھانے کا مطلب ہے اسے آسان کر دیا، یا پہلے اپنے پیغمبر کو سکھایا پھر پیغمبر نے امت کو سکھایا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن سکھانے کا ذکر فرمایا کیونکہ یہ نہایت عظیم نعمت ہے۔ پھر انسان کی پیدائش کا ذکر کیا کہ اس کا خالق اللہ ہے، یہ خود بخود پیدا نہیں ہو گیا، نہ ہی ڈارون کے فلسفہ ارتقاء کے نتیجے میں بندر سے انسان بن گیا۔ اگر اسے درست مانا جائے تو سوچئے اب تک انسان ہی کیوں ہے، کوئی اور مخلوق کیوں نہیں بن گیا۔ پیدا کرنے کے بعد اسے بات کرنا سکھایا، یعنی ہر شخص اپنی مادری زبان بغیر کسی مشکل کے آسانی سے سیکھ جاتا ہے اور اپنے مدعا کو بیان کر لیتا ہے، حتیٰ کہ چھوٹا سا بچہ بھی بولتا ہے جسے کسی بات کا شعور نہیں ہوتا۔ اسی صفت کی وجہ سے انسان خیر و شر، دنیا آخرت اور ایمان و کفر میں فرق کو سمجھتا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے ساتھ ہیں۔ دونوں کا گھٹنا بڑھنا پھر ان کے ذریعے موسم کا بدلنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ایک حساب اور ضابطے سے ہے، مجال نہیں اس کے حکم سے روگردانی کریں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور تارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ نجم کے معنی عام ستارے کے ہیں، اسے چھوٹی جڑی بوٹیوں اور زمین پر پھیلی ہوئی بیلوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سب اس کے حکم کے سامنے سربسجود ہیں اور اپنے اپنے انداز سے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں جسے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان بلند کیا اس کو اور بنائی ترازو۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ نہ زیادتی کرو ترازو میں۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور سیدھی ترازو تولو انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزان، اور نہ تم گھٹاؤ ترازو میں تول کو۔ بعض مفسرین میزان کو بطور زمین کے معنوں میں لیتے ہیں۔ اگر ترازو کے معنوں میں لیں تو آسمان اور اگلی آیت میں زمین کے ذکر کے درمیان ترازو کا ذکر شاید اس لیے ہے کہ تولتے وقت یہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رکھنا پڑتا ہے، اس سے معاملات میں درستگی آتی ہے، اس لیے تولتے ہوئے کم یا زیادہ نہ کرو۔ اکثر مفسرین میزان سے مراد عدل قائم کرنا لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو عدل کی بنیاد پر قائم کرتا ہے۔ والارض وضعها للانام، اور زمین کو بچھایا اس کی مخلوق کے لیے۔ للانام یعنی ہر جاندار کو انعام کہتے ہیں جو زمین پر چلتا ہے۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں کچھ میوے اور کھجور ہیں جن کے میووں پر غلاف ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، اور اناج بس والا اور پھول خوشبودار۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پھر کون سی نعمت اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت پوری سورت میں 31 بار آئی ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں سے مخاطب کیا ہے، اپنی نعمتیں گنوانے کے بعد ان سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ کس کس نعمت سے انکار کرو گے۔ یہی آیت جو تکرار کے طور پر بیان ہوئی ہے اس صورت کو شاعرانہ رنگ دیتی ہے، وہ یہ شاعری سے بلند کلام ہے۔ یہ تکرار یوں ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی پر مسلسل احسان کرے پھر کہے میں نے تیرا فلاں کام کیا، کیا تم انکار کرتے ہو، فلاں چیز دی، کیا تم انکار کرتے ہو یا بھول گئے ہو۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، پیدا کیا انسان کو کھنکتی مٹی سے جیسے ٹھیکرا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور پیدا کیا جنوں کو آگ کے شعلے سے۔ صلصال پانی والی مٹی جو ہوا سے خشک ہونے کے قریب ہو اور اس میں آواز ہو۔ فخار پکی ہوئی
مٹی سے بتانے سے مراد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، اور آگ سے پیدا کرنا سے مراد ہے کہ سب سے پہلا جن ابو الجن ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی تمہاری پیدائش اور تم سے دوسری نسلوں کی پیدائش اللہ کی نعمت ہے، کیا انکار کرو گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، پروردگار مشرقوں کا اور پروردگار مغربوں کا۔ ایک گرمی کا مشرق اور ایک سردی کا مشرق ہے، اس لیے تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ایک گرمی کا مغرب اور ایک سردی کا مغرب ہے۔ موسموں کے اعتبار سے ان کا مختلف ہونا بے شمار فوائد رکھتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مختلف پھل اس سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے اسے بھی نعمت قرار دیا گیا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، چلائے دو دریا مل کر چلنے والے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان پردہ ہے جو ایک دوسری پر زیادتی نہ کرے۔ سورۃ الفرقان آیت 53 میں یہی ذکر ہے۔ اس سے مراد 3 یا 4 طرح کا ہو سکتا ہے۔ اول، بعض کے مطابق ان کے الگ الگ مقامات ہیں، جیسے میٹھے پانی کا دریا جس سے کھیت سیراب ہوتے ہیں، انسانی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ دوسرا، سمندر کا پانی جو کھارا ہے، اس کے اپنے فوائد ہیں، یہ دونوں آپس میں نہیں ملتے۔ دوئم، جب دریا سمندر میں گرتے ہیں، کھارے پانی سمندر میں اور میٹھے پانی کی لہریں چلتی ہیں جو آپس میں نہیں ملتے بلکہ جدا جدا رہتی ہیں۔ سوئم، اوپر کھارا پانی ہو اور نیچے آب شیریں ہو، بعض جگہوں پر ایسا ہے۔ چہارم، بعض جگہوں پر دریا کا پانی سمندر میں گرتا ہے، وہاں میلوں تک دونوں پانی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دونوں کے درمیان اندیکھا پردہ حائل رہتا ہے اور پانی ایک دوسرے میں نفوذ نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، وہ نکالتا ہے اس سے موتی اور مونگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو سپیاں اپنا منہ کھول دیتی ہیں، بارش کا جو قطرہ ان کے اندر پڑتا ہے وہ موتی بن جاتا ہے۔ مشہور یہی ہے کہ موتی میٹھے پانی کے دریا میں نہیں بلکہ سمندروں سے نکالتے ہیں، لیکن قرآن میں تثنیہ کا صیغہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں سے نکلتے ہیں۔ البتہ دریاؤں کا مسلسل جاری رہنے کی وجہ سے یہاں سے موتی نکالنا مشکل کام ہے۔ بعض کہتے ہیں دریاؤں کا پانی سمندروں میں گرتا ہے، وہیں سے موتی نکالے جاتے ہیں، تو منبع سمندر ہوئے، لیکن اس میں دریاؤں کا حصہ بھی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ موتی جواہرات بڑے مہنگے ہوتے ہیں اور زینت و حسن و جمال میں اضافے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کا نعمت ہونا واضح ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے ہیں جہاز اونچے بلند دریا میں جیسے پہاڑ ہوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کیا کا نعمت تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ جہازوں کے ذریعے مال تجارت ایک جگہ سے دوسری جگہ لایا لے جاتا ہے، تجارت فروغ پاتی ہے، روزی کا سامان میسر ہوتا ہے، اس لیے ان کا نعمت ہونا بھی واضح ہے اور اللہ کی عظیم نعمت ہونے میں شک نہیں۔ کل من علیہا فان، ہر کوئی جو اس میں ہے فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا چہرہ تیرے رب کا بزرگی اور عظمت والا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کون کون سی نعمت تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ یہ کائنات ایک روز فنا ہونے والی ہے، ہر زندگی ختم ہو جائے گی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جو لا فانی ہے۔ لہٰذا یہ بھی اس کی شان ہے کہ اس فنا کے بعد انسانوں اور جنوں میں عدل و انصاف کا سلسلہ قائم ہوگا، جنت اور جہنم صلے میں ملے گی۔ یہ نعمت عظمیٰ ہے جس پر شکر واجب ہے۔ یسألُ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی سے مانگتے ہیں جو کوئی آسمان پر ہے اور زمین پر ہے۔ کُلُّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ، ہر روز اس کو ایک کام ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دنیا میں سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں اور اس سے اپنی ضروریات کے لیے دست و دعا دراز کرتے ہیں۔ وہ اللہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ اللہ کو ہر روز ایک کام ہے سے مراد ہے کہ ہر وقت کام ہے، شان امر یا معاملہ کے لیے ہے، یعنی اللہ ہر وقت کسی کام میں مصروف ہے، کسی کو صحت عطا فرما رہا ہے، کسی کو بیمار کر رہا ہے، کسی کو غنی کرنے کا حکم دے رہا ہے، کسی کو گدھا سے شاہ بنا رہا ہے، کسی کو بلندی اور کسی کو پستی میں گرا رہا ہے، دعائیں سن رہا ہے، قبول کر رہا ہے، تمام کائنات کا نظام چلا رہا ہے
اور یہ انسان کے لیے ایک نعمت ہے کہ اتنی بڑی ہستی ہر وقت بندے کے معاملات میں مصروف ہے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، ان قریب ہم فارغ ہونے والے ہیں تم سے اے دو باری جماعتوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ محاورتاً بولا گیا ہے، مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو فراغت نہیں، اس محاورے کا مقصد وعید و تحدید ہے۔ یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اس سے بدکار بدی سے باز آ جائیں اور محسن زیادہ نیکی کمائیں۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم، اے گروہ جن و انس اگر تم سے ہو سکے، ان تنفذوا کہ نکل بھاگو، من اقطار السماوات والارض آسمان اور زمین کے کناروں سے، فانفذوا تو نکل بھاگو، لا تنفذون الا بسلطان نہیں تم بھاگ سکتے مگر ایک سند کے ساتھ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی اگر اللہ کی تقدیر اور قضا سے بچ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، اور بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایسی جگہ پر جائے جو اللہ کے اختیار میں نہ ہو۔ بعض کہتے ہیں یہ میدان محشر میں کہا جائے گا جب فرشتے ہر طرف سے لوگوں کو گھیرے ہوئے ہوں گے۔ یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اس میں سمجھایا گیا ہے کہ تم بھاگ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے دلیل اور سند یا غلبہ و طاقت تمہیں نہ دیا جائے۔ یرسل علیکما شواظ من نار، بھیجے جائیں گے تم دونوں پر شعلے آگ کے، ونحاس فلا تنتصران، اور دھواں کے پھر تم بدلہ نہیں لے سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اگر تم بھاگنے کی کوشش کرو گے تو فرشتے تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیں گے اور تمہارے سروں پر پگھلا ہوا تانبا ڈال کر تمہیں واپس لے کر آئیں گے۔ پھر اللہ کے عذاب کو ٹالنے کی تم میں قدرت نہیں ہوگی۔ اس چیز کو بھی ایک نعمت کہا گیا ہے کیونکہ اس میں انسان کو قیامت کا احوال بتا کر ڈرایا گیا ہے کہ برائی سے باز آ جاؤ ورنہ تمہارا کیا حشر ہوگا یہ جان لو۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پس جب پھٹ جائے گا آسمان پھر ہو جائے گا گلابی جیسے تیل کی تلچھٹ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ بھی قیامت کا احوال ہے کہ اس دن آسمان پھٹ پڑے گا، فرشتے زمین پر اتر آئیں گے، جہنم کی گرمی کی شدت سے آسمان سرخ نرم چمڑی کی طرح ہو جائے گا۔ یہ بھی ڈرا کر برائیوں سے منہ پھیرنے کے لیے ہے، اس لیے یہ بھی ایک نعمت ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ، پس اس دن نہیں سوال ہوگا، عن ذنبہ انس ولا جان، کسی سے اس کے گناہوں کا، انسانوں سے اور نہ جنوں سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی کسی سے اس کے گناہوں کے بارے میں سوال جواب نہ ہوگا کیونکہ فرشتوں کے پاس ان کا پورا پورا اعمال نامہ موجود ہوگا اور اللہ کو تو سب علم ہوگا ہی، انسانی ذا خود اس کے گناہوں کی گواہی دیں گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پہچانے جائیں گے گناہ گار اپنے چہروں سے، پھر پکڑا جائے گا پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے۔ گناہ گاروں کے چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوں گی، وہ سخت خوفزدہ ہوں گے۔ پھر فرشتے ان کی پیشانی کے بال اور ان کے قدموں کو ساتھ ملا کر پکڑیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہاں کبھی پیشانی اور کبھی قدموں سے انہیں پکڑ کر جکڑیں گے۔ یہاں بھی ڈرانا نعمت کے طور پر ہے کیونکہ ڈر ہی برائیوں سے دور بھاگا جاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے جہنم جس کو جھٹلاتے تھے گناہ گار۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، پھریں گے اس دن اس کے درمیان اور گرم کھولتے پانی کے درمیان۔ فرشتے مجرموں کو پکڑ کر جہنم کی آگ میں ڈالیں گے اور انہیں عذاب کے طور پر پینے کے لیے گرم پانی دیا جائے گا۔ پانی اتنا سخت گرم ہوگا کہ ان کی انتڑیوں کو کاٹ دے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو ڈر گیا کھڑا ہونے سے اپنے رب کے سامنے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ جو شخص اس بات سے ڈرے کہ اللہ کی خشیت دل میں رکھے اور اللہ کو اپنے مال کا حساب دینا ہے اور اس حساب کتاب کا اللہ کے سامنے مواخذہ ہونے سے خوف کھائے تو ایسے شخص کے لیے اللہ نے دو جنتیں دینے کا وعدہ کیا ہے۔
حدیث میں ہے 2 باغ چاندی کے ہیں جن میں برتن اور جو کچھ اس میں ہے سب چاندی کے ہوں گے، اور 2 باغ سونے کے ہیں، اس میں جو کچھ ہے سب سونے کے ہی ہوں گے۔ البخاری۔ بعض اثارات سے ثابت ہے کہ سونے کے باغ مقربین کے لیے اور چاندی کے باغ مومنین یعنی اصحاب یمین کے لیے ہوں گے۔ ان جنتوں میں سایہ گنجان اور گہرا اور پھلوں کی کثرت ہوگی، ہر شاخ اور ٹہنی پھلوں سے لدی ہوئی ہوگی۔ ذواتا افنان، جن میں بہت سی شاخیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں میں 2 چشمے بہتے ہیں۔ احادیث میں ایک چشمے کا نام تسنیم اور دوسرے کا نام سلسبیل بتایا گیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں میں ہر طرح کے میوے 2 قسموں کے ہیں۔ ذائقے اور لذت کے اعتبار سے ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی، بعض کہتے ہیں ایک خشک میوے کی اور دوسرے تازے میوے کی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ، تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے بچھونوں پر جس کے استر ریشم کے ہیں۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور میوہ ان باغوں کا جھک رہا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں۔ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، نہیں چھوا انہیں انسانوں نے اس سے پہلے اور نہ جنوں نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، جیسے کہ وہ ہوں یاقوت اور مرجان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ جو نشست جنتیوں کو ملے گی نہایت اعلیٰ ہوگی، ریشم کے کپڑے سے بنی ہوگی، جو خوبصورتی، نرمی اور زیبائش کی اعلیٰ مثال ہوگی۔ جنتی ان پر تکیہ لگا کر نہایت آرام دہ نشست پر بیٹھے ہوں گے، اور ان کے کھانے کے لیے جو میوہ جات اور پھل جنت میں میسر ہوں گے نہایت جھکے ہوئے ہوں گے۔ جنتی بیٹھے بیٹھے حتیٰ کہ لیٹے ہوئے بھی انہیں توڑ سکیں گے۔ سورۃ الحاقہ آیت 23 میں اسی بات کا ذکر ہے۔ قطوفہ دانیہ، وہاں ان کی بیویاں حوریں ہوں گی، اپنے خاوندوں کے علاوہ ان کی نگاہیں کسی پر نہیں پڑیں گی، اور اپنے خاوند ہی سب سے زیادہ حسین نظر آئیں گے۔ نہ ہی کسی جن یا انسان نے ان حوروں کو چھوا ہوگا۔ باکرہ یعنی کنواریاں اور نئی نویلی دلہنیں ہوں گی، پہلے کسی کے نکاح میں نہ ہوں گی۔ مومن جنات کو بھی مومن انسانوں کی طرح جنت میں یہی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ یہ حوریں یاقوت اور موتی کی طرح سرخ و سفید ہوں گی، جن کی پنڈلی کا گودا گوشت اور ہڈی کے باہر سے نظر آئے گا۔ ایک حدیث میں ہے جنتیوں کی بیویاں اتنی حسین و جمال ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت زمین کی طرف جھانک لے تو آسمان اور زمین کا سارا حصہ چمک اٹھے اور خوشبو سے بھر جائے۔ ان کے سر کا دوپٹہ اتنی قیمتی ہوگا کہ وہ دنیا معافیہ سے بہتر ہوگا۔ جنت کا بیان بھی ایک نعمت ہے تاکہ انسان میں نیکیوں کا جذبہ پیدا ہو اور جان لے کہ ان نیکیوں کا کتنا اچھا صلہ انہیں ملے گا۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، کیا صلہ ہے احسان کا سوائے احسان کے۔ پہلے احسان کا مطلب نیکی اور اللہ کی اطاعت ہے، دوسرے احسان سے مراد جنت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور اس کے علاوہ 2 جنتیں اور ہیں۔ دونہما سے ظاہر ہے کہ یہ 2 شان اور فضیلت میں پچھلے باغوں سے جن کا ذکر آیت 46 میں ہے کم تر ہوں گے، نہایت سبز اور کثرت سیلاب کی وجہ سے سیاہی مائل سبز ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، سبزی مائل سیاہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں میں 2 چشمے ہیں ابلتے ہوئے۔ پہلی 2 جنتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ہر پھل 2 طرح کا ہوگا، یہاں میوے کھجور اور انار کا ذکر ہے۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ فِیہِمَا فَاکِہَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ، پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِیہِنَّ خیرات حسان، ان سب میں اچھی عورتیں ہیں۔ خیرات سے مراد اخلاق و کردار کی خوبیاں ہیں، حسان سے مراد حسن و جمال میں بے مثال۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ، پھر تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، حوریں ٹھہری ہوئی ہیں خیموں میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ، پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ، نہیں چھوا انہیں کسی انسان نے اور نہ اس سے پہلے کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مُتَّکِئِینَ عَلیٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِیٍّ حِسَانٍ، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے سبز مسندوں پر اور قیمتی بچھونے نفیس۔ جنتی ایسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے اس پر صبر رنگ کی مسندیں، غلیچے اور اعلیٰ قسم کے خوبصورت نفیس فرش ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ، پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت 31 مرتبہ اس صورت میں آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خاموش رہتے ہو، تم سے اچھے تو وہ جن ہیں کہ جب جن والی رات کو میں نے یہ صورت ان پر پڑھی تو جب بھی میں نے یہ آیت پڑھی انہوں نے جواب میں کہا، لا بشیء من نعمت ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، بس تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً یہ پڑھنا پسند فرمایا۔ اندرون صلاۃ یعنی نماز کے دوران اس جواب کا پڑھنا لازم نہیں۔ ہر نعمت یا چند نعمتوں کا ذکر فرما کر استفسار کیا گیا ہے، یعنی پوچھا گیا ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا نام ہے تیرے رب کا، بزرگی والا اور عظمت والا۔ امور آخرت کا یاد کروانا، یاد دہانی کروانا نعمت عظیم ہے تاکہ اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ جن اور انسان ہی دو ایسی مخلوقات ہیں جن سے حساب کتاب ہوگا، انہیں عقل اور ارادے کی آزادی دی گئی ہے، یہ مخلوقات شرعی احکام و فرائض کی پابند ہیں۔ نعمتوں کا بیان ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا جائز اور مستحب ہے، تقویٰ کے خلاف نہیں، اور نہ اللہ سے تعلق میں رکاوٹ ہے۔ اس سوال کا بار بار کرنا ظاہر کرتا ہے کہ جس اللہ نے تمام نعمتیں دی ہیں اس کی نافرمانی درست نہیں، گویا اس کا مقصد اللہ کی نافرمانی سے روکنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔